السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال اور حرام اور پاکیزہ، اس کے بارے میں ابھی ٹاپک چلے گا انشاءاللہ اس رکوع میں، تو آئیے اس کو غور سے سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل یہ بہت ہی زیادہ کانسیپٹ ہو گیا حلال حرام، کیا لیں کیا کھائیں، اور پھر وہ شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی حلال بھی حرام لگ جاتا ہے اور کبھی کبھی حرام کو بھی حلال کر کے مکس کر دیا جا رہا ہے، تو اس چیز کو بہت توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور شیطانی راستے پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ابھی شیطان ہمیں آگے جا کے اور واضح ہو جائے گا کہ شیطان ہمیں کس طرح سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال جو ہے وہ مکس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ہمیں واضح کیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے گئے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے، تو بس انہیں کو کھایا جائے اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلا جائے، ہمارے لیے یہ عمل ہے۔ وہ تمہیں بلاتا ہے برائی بے حیائی اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ تین چیزیں شیطان کے رہتی ہیں، ٹارگٹ میں رہتی ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ انسان کو ایک تو چھوٹی بڑی جیسی بھی برائی، بس کسی بھی برائی میں ڈال دے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو بات نہیں کہی نا وہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، اور یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے، تو وہ ایسی باتیں جو ہے نا، ان باتوں کو وہ حکم دیتا ہے، تو اس طرح کی تمام باتوں سے بچ کے رہنا چاہیے ہمارا عمل۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا کو پایا تھا، وہ ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہی کیوں نہ تھے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم بولتے تھے لوگوں کو، مشرکین کو، کہ آؤ تم عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو وہ کہتے تھے نہیں ان بتوں کو تو میرے باپ دادا مانتے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے۔ تو یہ تو وہی والی بات ہو گئی ہے۔ کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی بہت ساری ایسی رسمیں اپنے ارد گرد جمع کر لیں، یا بہت سارے ایسے چیزیں جمع کر لی ہیں اپنے آس پاس جو کہ ہمارے بالکل بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کری، صحابہ نے بھی نہیں کری، تابعین نے بھی نہیں کری، اسلاف میں سے بھی کہیں نہیں ہے، تو ہم نے ان کو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے، اور ہم نے صرف یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میرے بابا کرتے تھے تو ہم کریں گے، اور اصل میں وہ چیزیں کیا ہیں، وہ چیزیں ہمارے اوپر بوجھ ہیں، آسانی نہیں ہے۔ دین تو آسان اصل میں دین اسلام ہی ہے، آسان دین، ذاتی دین، فطری دین، دین اسلام ہی ہے۔ جب اس سے باہر جاتے ہیں تو پھر اپنے اوپر ظلم ہی کرتے ہیں۔ اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چراوے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں، وہ گونگے اور بہرے ہیں اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے بلائے جا رہے ہیں، وہ سن تو رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ قرآن مجید کو صرف سنیں گے نہیں سمجھیں گے، حدیث کو صرف سنیں گے نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ سیکھیں سمجھیں اور پھر تک یہ اس پہ عمل کر سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور کھائیے، کہاں کا کھانا ہے، آمنوا ایمان والے لوگ کیا کھاتے ہیں، جو چیزیں پاک ہیں، جو ہم نے پاک چیزیں ہمیں دی ہیں وہ کھاتے ہیں، کھائیں پئیں اور شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور تم خاص اسی کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے، کھاؤ پیو حلال چیزوں میں سے، اللہ کی عبادت کرو اور شکر صرف اسی کا ادا کرو۔ اب حرام کیا ہے، خاص ابھی آگے جا کے سورہ نام میں ہمیں اور پتہ لگا، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریفلی سمجھ لیجیے، ایک اسٹارٹ اپ بتا دی، کیونکہ یہ آیت جو ہے وہ یہ سورج جو ہے سب سے پہلے آ رہی ہے، اور انسان کا ایک بیس ہمیں بنانا ہے، اپنے کردار کا ایک بیس بنا لینا ہے۔ تو کیا کیا چیزیں حرام کری ہیں؟ مردہ، خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رحمت فرمائی ہے کہ یہ چیزیں تو حرام ہیں اور صاف لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، بہت زیادہ کوئی ٹینشن ایسا ہے تو پھر اس میں بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن حد سے نہ گزرے۔ یہ نہیں کہ اب اس کو زندگی کا اپنا زندگی کا سبب بھی بنا لیا کہ میں اب حرام ہی کھا کے زندگی گزاروں گا، کیونکہ میں حلال کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، اب میں کیا کروں، میں تو انٹرسٹ پہ ہی، ہم سود پہ ہی زندگی گزاروں گا، اب میں اس طرف تو جاؤں گا ہی نہیں، اب جو ہوں میں کیونکہ، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال کے راستے کھول کے رکھے ہیں، جہاں پہ ہے بہت کرتے ہیں لوگ، تو یہ جو جہاں پہ یہ خنزیر والا گوشت ملتا ہے تو اس میں جو باہر لوگ رہتے ہیں وہ ان کو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت کوشش بھی ہوتی ہے، اور اس طرح سے کیا پتہ، بہت سے مجھے تو ایک جگہ ایسے پتہ چلے کہ وہ بیچارے ڈبل روٹی کھا کے صرف ایسی چیزیں کھا کے گزارتے ہیں اتنا ٹائم، کیونکہ ان کو یہی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہر چیز میں وہی چیز ملی ہوئی ہے۔ تو جہاں پہ مجبوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بہترین جاننے والے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابیں چھپاتے ہیں اور انہیں تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو اپنے پیٹ پر آگ بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے کہ اللہ کی آیتوں کو چھپانا، تھوڑی تھوڑی قیمتوں میں بیچ دینا۔ یہود کی، نصارہ کی عادت تھی،
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو انہوں نے جو ہے وہ پوری ان کے کتابوں میں واضح تھا، لیکن انہوں نے چھپایا. تو یہ اللہ کی آیتوں کو نہیں چھپائیں گے تھوڑی تھوڑی قیمتوں پہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ پھر ان کا عذاب کیا ہے، جہنم کی آگ. اور وہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا. یہ لوگ آگ کے عذاب کتنا برداشت کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس تمام حالات سے، تمام کنڈیشن سے بچائے اور ہمیں ایسے کبھی بھی اس حالت میں نہ گزارے. ان کے عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری، اس کتاب کی میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں. میں یہاں پہ مختلف تفاسیر اور مختلف ٹرانسلیشن کو پڑھتی ہوں تاکہ جو ہے وہ اس سے اور اچھا واضح کر سکوں. تو یہاں پہ ایک اور ہے، یہاں پہ مولانا ہیں تقی عثمانی صاحب جو ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا وہ زدہ ضد میں بہت دور نکل گئے. یعنی انہوں نے اتنا اختلاف کیا نا کہ وہ اپنی ضد اور جھگڑے میں ہی جو ہے نا وہ دور ہی دور نکلتے جا رہے ہیں. اللہ کی آیات میں لڑتے رہتے ہیں اور اب وہ حقیقی معنی سے اور جو حقیقی اس کی جو روح ہے اس سے الگ ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح ہو سکے. کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی جڑیں. دین اسلام فطری دین ہے، آسان دین ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بولتی ہوں، اب جب سیرت پڑھتا ہے نا انسان اور حدیث پڑھتا ہے تو سچ میں دل سے نکلتا ہے کہ جی ہاں رحمۃ للعالمین ہیں، اپنی زندگی میں ایسے ایسے کام کر کے گئے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں سلام لاکھوں درود کے سچ میں رحمۃ للعالمین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.